کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ چھوٹے گاؤں کی وجہ سے وہاں صرف ایک ہی مسجد تھی۔ اس مسجد کا وہ امام تھا اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کو تنخواہ ملتی تھی جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ گھر سے باہر کبھی نہیں گئی تھی، پھر بھی اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا، اس کا بھی ایک ہی آوارہ لڑکا تھا۔ مولوی کی بیٹی کی خوبصورتی کی خبر چودھری صاحب کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے، آخر وہ ہے کیا بلا۔ اس نے ہر بار کوشش کی لیکن کوئی موقع ہی نہ ملتا اس لڑکی کو دیکھنے کا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ جیسے بھی کر کے آج اس لڑکی کا دیدار کر کے ہی رہوں گا، چاہے جو ہو جائے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور وہ مولوی صاحب کے گھر چلا گیا، کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے، اور اس طرح مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے گا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور مولوی کی بیٹی کی آواز آئی، کون؟ اس نے کہا اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لیں۔ لڑکی نے کہا آپ دروازے میں رکھ دیں، چلے جائیں، میں اٹھا لوں گی۔ اس لڑکے نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا۔ ایک سائیڈ میں وہ لڑکا کھڑا تھا تو اس لڑکے نے قاری صاحب کی لڑکی کو دیکھ لیا، دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر عاشق بھی ہو گیا اور وہیں اپنا دل دے بیٹھا۔ لڑکا گھر آیا اور آتے ہی اس نے ضد پکڑ لی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو مولوی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر بیٹے کی ضد کے سامنے ماں باپ ہار گئے اور چودھری نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آئے اور مولوی سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ہر برائی ہے اس میں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا، یہ نہ سوچنا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ آپ جو جواب دیں گے مجھے منظور ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر گئے، بیٹے سے کہا مولوی نے انکار کر دیا ہے اور اب دوبارہ کبھی اس گلی سے بھی نہ گزرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مولوی کے انکار کرنے پر چودھری تو خوش تھا لیکن اس کے لڑکے کو بہت غصہ آیا کہ اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے یہ رشتہ کیسے ٹھکرا دیا۔ میں ضرور انتقام لوں گا، اور اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی اچانک بیمار ہو گئی اور اس سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو تھے نہیں، لہٰذا حکیم صاحب نے بچی کی نبض چیک کی، پیٹ درد کی شدت کا جانچتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مولوی کے گھر میں تو جیسے کہرام مچ گیا، ایک قیامت آن پڑی۔ مولوی صاحب نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کروا کے آئی ہے، کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں۔ ایک دو بار اسے قتل بھی کرنا چاہا لیکن ماں نے بیچ میں آ کر اسے بچا لیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان پر اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے اس ناکردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ ادھر چودھری کے بیٹے کی مولوی کے گھر پر پوری نظر تھی۔ اس نے جب 2-3 بار مولوی کو بیٹی کے ہمراہ حکیم کے پاس جاتے دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی سی رقم ادا کی تو حکیم نے ساری بات اگل دی۔ چودھری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کیے حاملہ ہو گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگی اور پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، اور گاؤں کے لوگوں نے مولوی کو ہر طرح کی باتیں سنائی۔ گاؤں کی پنچایت نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی صاحب کی بیوی کے پاس بیچنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گھیرے جا چکے تھے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد، بچپن میں آپ سے قرآن پڑھا تھا، فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کا کورس مکمل کر کے آیا ہے اور گاؤں میں حکمت خانہ بنانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ لیکن آتے ہی اسے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ واقعہ سچ ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بار میں آپ کی بیٹی کی نبض چیک کرنا چاہوں گا۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کی نبض دیکھی اور کچھ تفصیلات پوچھنے کے بعد کہا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کسی بیماری کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا پیٹ پھول گیا ہے اور چیک کرنے والے کو غلط فہمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو پورے گاؤں میں اتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ اس طرح لڑکی کی پاک دامنی بھی سب پر واضح ہو گئی۔ سب گاؤں والوں نے مولوی صاحب سے معافی مانگی اور وہاں سے نہ جانے کا کہا۔ مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان شاگرد سے کر دیا۔ یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔